السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناصر کاظمی کی غزلوں کی وضاحت کے بعد ان کی جو مشق ہے اس کو یہاں پر حل کرنے کے حوالے سے۔ تو ہماری آج کی یہ جو مشق ہے، مشق کے اندر جو سوال نمبر 1 ہمارے پاس یہاں پر دیا گیا ہے وہ ہے ناصر کاظمی کے ہاں شجر اور دیوار کے الفاظ بطور استعارہ کس لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں ناصر کاظمی کے ہاں جو شجر اور دیوار کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بنیادی طور پر ان کا مقصد تھا وہ لوگوں کی جانب تذکرہ کرنا ہے کہ جو لوگ انسانیت جن کے اندر موجود تھی اور جو لوگ بھلائی کیا کرتے تھے اور ہر دم لوگوں کی خدمت کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے سرگرم عمل رہتے تھے اور خود کو تیار رکھتے تھے، اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ شجر سے مراد ایسا ہے جو درخت ہے، جو دوسروں کو پھل دیتا ہو اور چھاؤں دیتا ہو اور فائدہ دیتا ہو۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ ہمدرد تھے اور ہمیشہ غرباء کی مدد کیا کرتے تھے اور کسی کی دل آزاری نہیں کیا کرتے تھے۔ دیوار سے مراد وہ ہے جو دیوار بنے رہتے تھے، چھاؤں اپنی دیوار جو ہے اپنی چھاؤں چونکہ دوسروں کو دیتی ہے اور اس کی رکاوٹ بنے رہتے تھے کسی ظلم کو روکنے کے لیے، اس سے مراد وہی لوگ یہاں پر ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے کہ چند جملوں کی وضاحت کریں، جس میں سے پہلا جملہ ہمارے پاس ہے جی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، اس سے مراد یہ ہے کہ دل کی امید کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو امید پیدا ہو جاتی ہے، اس امید ناصر کاظمی کے دل کے اندر بھی ایک امید اور ایک نئی آرزو اور ایک نئی حسرت نے جنم لیا تھا، یہاں سے مراد اس کی وہ امید کا تذکرہ اس میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا جو جملہ ہے وضاحت کے لیے وہ ہے خانہ دل میں کیسا شور بپا ہے۔ خانہ دل میں کیسا شور بپا ہے، جس کا مقصد ہے کہ دل کے خانے کے اندر جو شور مچ رہا ہے بالکل ایسا ہے جیسے ایک آرزو یا ایک امید ہے جو ٹوٹ چکی ہو، اس کی بنیاد پر اندر ہی اندر ماتم چل رہا ہے۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور امید کے ٹوٹ جانے کی بنیاد پر چونکہ انسان خود بھی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ خانہ دل کے اندر چونکہ امید ٹوٹ چکی ہے اور ٹوٹنے کی بنیاد پر ہر طرف شور ہی شور ہے، گویا ایسے جیسے بالکل ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد ہر طرف اس کے لیے جو ہے وہ گریہ زاری اور آہو فغاں اور ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر بھی اسی طرح کا ایک شور جو ہے وہ برقرار ہے۔ اگلا ہمارے پاس جملہ ہے خاموشی ہم سخن کیسے بنتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خاموشی جو کہ چہرے کے تاثرات سے پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اشارہ دے رہی ہوتی ہے، آنکھیں کچھ نہ کچھ بتا رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بعض آنکھیں ہوتی ہیں جو کہ شرمندگی کے باعث نیچے ہوتی ہیں، بعض آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ روب اور دبدبے کی بنیاد پر بھی سامنے نظر آتی ہیں، بعض آنکھیں ہوتی ہیں جو کہ حیرت کے مطابق پھیل جاتی ہیں اور چہرے کے بل بھی اسی طریقے سے انسان کے مختلف تاثرات کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو خاموشی ہے، خاموشی ہونے کے باوجود بھی پھر بھی انسان کسی نہ کسی طریقے سے ہم کلام ضرور ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر اس کی بات چیت کا انداز کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اگلا ہمارے پاس جملہ ہے کہ شاعر نے ماضی کی یادوں کو بے نشاں جزیرے کیوں کہا ہے۔ ماضی کی یادوں کو بے نشاں جزیرے اس وجہ سے شاعر نے یہاں پر کہا ہے کیونکہ یادیں بہت زیادہ پرانی ہیں اور دھندلی ہو چکی ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ان کو اس بات کا تذکرہ کیا جائے کہ اتنا زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یادیں چونکہ اس کے وجود سے اور اس کے دماغ سے گئی نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ ابھی بھی باقی ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں پر اس کا تذکرہ کیا کہ وہ بے نشان جزیرے ہیں جن کا کوئی نشان نہیں ہے لیکن یادیں ضرور یہاں پر موجود ہیں۔ اس وجہ سے ان یادوں کا تذکرہ ناصر کاظمی یہاں پر کرتے ہیں۔ یہ یہاں تک ہماری جو ہے وہ مشق ہے جس کے سوالات تھے جو ہمارے سامنے ختم ہوئے، ہم نے اس کی آپ کے سامنے وضاحت کی۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت، اللہ حافظ۔